لانے والے جملہ حضرات، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے طلباء، کل کے حفاظ و علماء، منبر شریف پر رونق افروز جملہ علماء اہل سنت، بالخصوص وقار گرامی قدر جناب محترم مولانا نسیم رضا صاحب قبلہ مدد ذلہ العلی، وقار گرامی قدر مولانا نوشاد عالم صاحب قبلہ دام ذلکم علینا، وحاضرین بزم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اب رات کا یہ آخری حصہ جو طبعی سونے کا وقت ہے، اس وقت میں اراکین اجلاس نے لوگوں کو مجبور کر کے جمع کر رکھا ہے اور جبراً ان کو کوٹ کوٹ کے اپنی بات سنانے کا موقع دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اب یہ وقت کوئی لمبی چوڑی طول و طویل تقریر کا نہیں رہ گیا، اس لیے کہ اب میں اپنا خون جگر بھی نکال کر رکھ دوں گا، تب بھی آپ مچل تو جائیں گے مگر سر بھی ہلا تو سکتے ہیں غلطی سے، مگر آپ کا زبان یا ہونٹ ہلے گا نہیں، کیونکہ یہ وقت تقریر سننے کا نہیں ہے، اب یہ وقت تقریر کھانے کا ہے۔ اب آپ تقریر سن نہیں رہے، منہ کھلے ہوئے ہیں، آنکھیں بند ہو رہی ہیں۔ تو میں رام گنج سے آیا، ڈمٹھی سے آیا، اگر سلی گوڑی سے آتا تو یقیناً میں سلی گوڑی کا رسگلہ لے کر آتا، بڑے بڑے رسگلے لے کر آتا ہے، اور آپ کے کھلے ہوئے منہ میں اپنی تقریر رسگلے کی طرح آپ کے منہ میں رکھ جاتا اور آپ گٹک جاتے۔ تو میری تقریر کوئی بنگالی رسگلہ نہیں ہے کہ آپ کے کھلے ہوئے منہ میں رکھ دوں۔ تقریر منہ بند کر کے آنکھیں کھول کے سنی جاتی ہے۔ اب میں آپ کے اس گاؤں میں، آپ کے اس علاقے میں اپنی تقریر قربان کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں کہ میں آپ کے گاؤں میں رات کے آخری حصے میں تقریر قربان کر دوں اور لوگ یہ کہیں بڑا شور سنتے تھے ہاتھی کی دم کا، جو چیرا تھے ایک قطرہ خون بھی نہ نکلا، بڑا شور تھا بریلی کا، بریلی 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 بریلی۔ وہ بریلی والے آئے تو بولنا تو جانتے نہیں تھے، تقریر تو کرنا آتی نہیں تھی انہیں۔ ارے میاں جب تقریر کا ٹائم تو ہوئے، تقریر تب ہوگی یا بے وقت میں تقریر ہوگی؟ سوتے ہوئے ذہن میں تقریر ہوگی؟ تقریر جاگتے ہوئے ذہن کے ساتھ کی جاتی ہے، اور تقریر جاگتے ہوئے ذہن کے ساتھ سنی جاتی ہے۔ نہ یہ تقریر کرنے کا ٹائم ہے، نہ یہ تقریر سننے کا ٹائم ہے، یہ وقت تقریر کا نکل گئے۔ مگر میں کیا کہوں، دور سے بلایا ہے، اور پھر لوگ تو یہ سمجھتے ہیں مولانا نوشاد عالم صاحب ادھر ادھر مت دیکھیے، گھڑی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، گھڑی تو ہم دیکھیں گے، 3:45 بجنے والے ہیں، 3:45 بجے اذان ہو جائے گی، آپ کو گھڑی دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ لوگوں کا ایک مزاج ہے، مولانا نسیم رضا صاحب، لوگوں کا ایک مزاج ہے، وہ جو پیر ہوگا وہ ہانپتا کانپتا آئے گا، 2-4 منٹ کے لیے اسٹیج پہ بیٹھے گا اور لرزتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ وہ 2 منٹ میں دعا کرے گا اور چلا جائے گا۔ پیر کوئی بولنا تھوڑی جانتا ہے، میاں وہ بریلی ہے، بریلی جس بریلی نے دنیا کو بولنے کا سلیقہ دیا ہے، اس بریلی کے امام احمد رضا کی گلی میں جب دروب کشی کرنے والا توصیف رضا آیا ہے تو کیا اس کو بولنا نہیں آتا ہوگا؟ آپ بولنے کا وقت دیں گے تب بولا جائے گا نا۔ یہ مدرسہ اصلاح المومنین، میں نے آج تک جتنے مدارس کے نام سنے، اصلاح المسلمین سنا، مگر اس گاؤں میں آیا تو معلوم ہوا کہ نہیں، مسلمین تو بہت نیچے درجے کے لوگ ہیں،
یہ تو مومنین کی اصلاح کریں گے، یہ تو مومنین کی اصلاح کرنے والے، یہ تو مسلمین بہت نیچے کا درجہ ہے، مومنین بہت بڑا درجہ ہے، تو اس بڑے درجے کی اصلاح کرنے کے لیے یہ مدرسہ قائم کیا گیا۔ میں سوچتا یہ ہوں کہ آپ کے اس گاؤں میں یہ مدرسہ اصلاح المومنین قائم کیا گیا تو منظر اسلام کب قائم ہوا، منظر اسلام کب قائم ہوا، جامع تفضا کب قائم ہوا، جامع اعلیٰ حضرت کب قائم ہوا، جامع نوریہ کب قائم ہوا، مدارس قائم ہوتے چلے گئے، مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پہلا مدرسہ دنیا میں روئے زمین پر سب سے پہلا مدرسہ کس نے قائم کیا تھا، کہاں قائم کیا تھا، کیوں قائم کیا تھا، کب قائم کیا تھا؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں آج آپ کے گاؤں ہی میں مدرسہ قائم نہیں ہوا ہے بلکہ روئے زمین پر سب سے پہلے اگر کسی نے دارالعلوم قائم کیا ہے، اگر کسی نے جامعہ قائم کیا ہے، اگر کسی نے اسلامی پلیٹ فارم قائم کیا ہے، اگر کسی نے اسکول قائم کیا ہے، اگر کسی نے کالج قائم کیا ہے، اگر کسی نے پیغام دیا ہے کہ ایجوکیشن حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، علم حاصل کرو، جہل دور کرو، علم حاصل کرو، لٹریسی حاصل کرو، اگر سب سے پہلے روئے زمین پر کسی نے یہ پیغام دیا ہے تو خدا کی قسم وہ میرے مصطفیٰ کی ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روئے زمین پر سب سے پہلے یہ پیغام دیا تھا، اے لوگوں علم حاصل کرو، ایجوکیشن حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، پڑھو، آگے بڑھو۔ آج لوگ کہتے ہیں بڑی بڑی سیاسی جماعتیں کہ یہ پیغام ہم نے دیا کہ پڑھو، کوئی دلی والا کہتا ہے کہ ہمارا یہ پیغام ہے پڑھو آگے بڑھو۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی پیٹھ مت تھپتھپائیے کہ آپ نے پڑھنے پڑھانے کا پیغام دیا، خدا کی قسم روئے زمین پر اگر سب سے پہلے کسی نے یہ پیغام دیا تھا کہ علم حاصل کرو، ایجوکیشن حاصل کرو، لٹریسی حاصل کرو، پڑھو، آگے بڑھو، سب سے پہلا پیغام یہ میرے مصطفیٰ کا پیغام ہے، اور صرف پیغام ہی نہیں دیا